ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ حصول برکت کے لیے دعاؤں کی مقبولیت اور مرادوں کی قبولیت کی نیت سے سن لیں، ایک مقدس خاتون ہے جو اللہ رب العزت نے جس کو قطبیت کے مقام پہ فائز کیا ہے، اور میرے امام اہل سنت نے احسن الویاء کے اندر ان کے مزار کا ذکر کیا کہ جن جن مقامات پر دعائیں قبول ہوتی ہے ان میں سے ایک مقام مصر میں حضرت سیدہ نفیسہ مصری کا مزار بھی ہے۔ وہاں جا کر جو دعا کی جائے، دعا مانگنے والے کو نہیں دیکھا جاتا بلکہ اللہ دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ یہ حضرت نفیسہ مصری کون ہے؟ ان کا شجرہ نسب ہے نفیسہ بنت حسن ابن زید ابن حسن مثنی ابن امام حسن ابن علی مرتضی، یہ ان کا شجرہ نسب ہے، اور یہ پر پوتی ہے امام حسن کی، اور یہ بہو ہے حضرت سیدنا امام جعفر صادق کی۔ امام جعفر صادق کے پوتے اسحاق، ان کے ساتھ ان کا نکاح ہوا۔ حضرت اسحاق کے ساتھ جو پوتے ہیں حضرت سیدنا امام جعفر صادق کے، یعنی یوں کہہ لیں کہ پر پوتی ہے حضرت امام حسن کی اور حضرت امام حسین کے پر پوتے کی بیوی ہے۔ اپنے شوہر کے ساتھ مدینہ منورہ سے ہجرت کر کے آپ مصر آ گئی تھی۔ علم تاریخ، علم سیر، علم تفسیر، علم قرآن، علم لغت، یہ علوم، علم تصوف اللہ نے آپ کو ید تولا عطا کیا تھا، جنہیں نفیسہ مصری کے مقام قطبیت پر فائز ہیں۔ اور آپ کو حیرت ہوگی کہ جب آپ اپنے گھر میں علمی درس کی محفل سجاتی تو اس علمی محفل سے استفادہ کرنے کے لیے جو بڑے بڑے مرد آتے، خواتین آتی، ان میں نفیسہ مصری کے ایک عظیم شاگرد کا نام محمد ابن ادریس شافعی، جنہیں ہم امام شافعی کے نام سے جانتے ہیں، یہ استاد امام شافعی کی حضرت نفیسہ مصری جو امام جعفر صادق کی بہو ہے۔ اندازہ فرمائے اس خاتون کے پاس کتنا علم ہوگا، علم کا عالم کیا ہوگا کہ امام شافعی جیسا عظیم مجتہد ان کی بارگاہ میں پردے کے پیچھے زانوے تلمس طے کرتا ہے، یعنی کیا مقام ہے ان لوگوں کا۔ اور حضرت سیدہ نفیسہ مصری کے علم کا یہ عالم ہے کہ اللہ اکبر، سیرت نگاروں نے جب آپ کا نام لکھا تو نفیسہ العلم نام لکھ کر کے آپ کے علمی مقام اور مرتبے کو اجاگر فرمایا۔ یعنی کہ آپ دیکھیں، بادشاہوں کی بیویاں ہوں، بادشاہوں کی بیٹیاں ہوں، یا صوفیاء کی بیویاں ہوں، یا صوفیاء کی بیٹیاں ہوں، رسول اللہ کی ازواج ہوں یا رسول اللہ کی شہزادیاں ہوں، سب کا علمی ذوق آپ دیکھیں۔ اور اس کے بعد اللہ اکبر، سیدہ نفیسہ مصری نے پوری زندگی علم کی خدمت کی، علم کی خدمت کی، اور پھر اللہ نے وہ مقام عطا کیا خدمت علم کی وجہ سے کہ آپ کے مزار کو اللہ رب العزت نے اللہ اکبر دعا کی قبولیت کا مقام بنا دیا۔ پھر آپ دیکھیں سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی، جن کی ہم نیاز کرتے ہیں، ہم انہیں صرف نیاز کے حوالے سے جانتے ہیں۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم صرف یا المدد یا غوث اعظم کے حوالے سے جانتے ہیں، حالانکہ یہ کوئی غلط نہیں ہے، ہمارے مسلک کی پہچان ہے، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے سرکار غوث پاک کی کم و بیش 17 بیٹیاں تھی، اور 17 کے 17 عالمہ اور محدثہ تھی۔ پھر پوتیوں کا بھی یہی حال، پھر آپ کی نواسیوں کا بھی یہی حال۔ یہ ایک علمی تسلسل ہے۔ اے خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزوں، جب امہات المومنین کے علم کا یہ عالم جو آپ نے سنا، صحابیات کے علم کا یہ عالم جو آپ نے سنا، اسی طریقے سے جو ہے وہ دور تابعین کی خواتین کے علم کا حال جو آپ نے سنا، اسی طریقے سے بادشاہوں کی بیٹی اور بیویوں کے علمی حالات جو آپ نے سنے، اولیاء اللہ کی بیٹی اور بیویوں کے حالات جو آپ نے سنے، اب بتائیں اس کے بعد بھی اگر ہم موبائل کے اندر، فیس بک کے اندر، یوٹیوب کے اندر، فلموں کے اندر، غزلوں کے اندر اگر ڈوب کے رہ جائیں تو اس کا مطلب یہی ہے ہم اپنی
تباہی کا سامان کر رہے ہیں۔ اٹھئے آج کے سنی دعوت اسلامی کے سنی اجتماع سے یہ عزم کر کے اٹھئے، میں عمر کے کسی حصے میں ہوں، مجھے اپنی بساط بھر علم حاصل کرنا ہے، اور علم کے حصول کے لیے ہمیں کوئی شرمانا نہیں ہے، اس لیے کہ جب علم آئے گا حرام و حلال کا فرق آئے گا، علم آئے گا جائز ناجائز کا فرق آئے گا، علم آئے گا ایمان اور کفر کا فرق آئے گا، علم آئے گا کہ تو اچھے اور برے کے اندر تمیز آئے گی، علم آئے گا گفتگو کا سلیقہ آئے گا، علم آئے گا گفتگو کا طریقہ آئے گا، ان پڑھ کے بولنے میں، پڑھے لکھے کے بولنے میں، ان پڑھ کے اٹھنے بیٹھنے میں، پڑھے لکھے کے اٹھنے بیٹھنے میں، ان پڑھ کی ازدواجی زندگی میں، پڑھے لکھے کی ازدواجی زندگی میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ عورتیں صرف گھر میں کپڑے دھلنے والی نہیں، عورتیں گھر میں صرف کھانا پکانے والی نہیں، عورتیں گھر کے اندر صرف بچوں کو نہلانے دھلانے اور دودھ پلانے والی نہیں، بلکہ ہمارے یہاں کتنی عظیم خواتین ہیں جو اللہ اکبر امت کی علمی رہنمائی کر رہی ہیں اور کرتی نظر آ رہی تھی، فتوے کے منصب پر فائز تھی، اما عائشہ پاک مفتی چار ملت کہلا رہی تھی، اور آج میری بہنوں کو کلمہ پڑھنا نہیں آتا۔ نتیجہ یہ ہے جب ہمیں کلمہ پڑھنا نہیں آتا تو ہمارے بچوں کو بھی کلمہ پڑھنا نہیں آتا۔ مجھے یہاں پر ایک بات یاد آئی، اللہ اکبر، علم کی برکت دیکھیں۔ آج کی بچیاں شوہر غریب ہو، آج کی بچیاں شوہر غریب ہو تو کیا کرتی ہیں؟ وہ سوچتی ہے کہ اب مجھے اس کے ساتھ نباہ نہیں کرنا، میں نے چلی جانا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے لیے سب کچھ دولت ہے، سب کچھ اچھا لباس ہے، سب کچھ مال ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، آخرت بہتر ہے اس دنیا سے، دنیا میں پائیداری نہیں ہے، دنیا میں ثبات نہیں ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، تم میں سے جو چاہے وہ اللہ رب العزت کی ردائے رحمت میں پناہ حاصل کر لے۔ یہ علم کے بغیر یہ سوچ نہیں ہے۔ لوگ تو سمجھتے ہیں دنیا 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 ہی سب کچھ ہے، نہیں۔ اے خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزو، حضرت شیخ کرمانی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بیٹی کا نکاح ایک غریب آدمی کے ساتھ کر دیا۔ آپ تھے بڑے مالدار، غریب آدمی کے ساتھ نکاح کیا۔ اس غریب کے کرائے کے جھوپڑے میں پہنچی تو دیکھا کہ سراہی پر روٹی رکھی ہے۔ شیخ کرمانی کی بیٹی نے پوچھا یہ روٹی کائے کی ہے؟ تو ان کے داماد نے، یعنی ان کے شیخ کرمانی کے داماد یعنی اس لڑکی کے خاتون کے شوہر نے کہا یہ روٹی ہے، 2 روٹی کمائی تھی، ایک کھا لیا، ایک صبح کے لیے بچا کر کے رکھ دیا، کل صبح کے لیے بچا کر کے رکھ دیا۔ جانتی ہیں میری بہنوں آپ کیا ہوا؟ اس خاتون نے سر پہ چادر ڈالی اور کہنے لگی مجھے تمہارے گھر میں نہیں رہنا۔ تو اس نے کہا، اس شخص نے، میں نے تو تمہارے ابو سے پہلے ہی کہا تھا، اتنے ناز و نام میں پلی ہوئی بیٹی میرے کرائے کے جھوپڑے میں نہیں رہ سکتی، میری غربت کے ساتھ نباہ نہیں کر سکتی۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ تمہارے ساتھ رشتہ کرنا ایسے ہی ہے جیسے مخمل کی چادر میں ٹاٹ کا پیمن لگانا، لیکن آپ کے ابا نے نہیں مانا۔ انہیں بڑا گھمنڈ تھا، بڑا ناز تھا اپنی تربیت پر، اور کہہ رہے تھے میں نے اپنی بیٹی کی تربیت بڑے اچھے انداز سے کی ہے، لیکن میں جانتا تھا کہ میری غربت کا تم مقابلہ نہیں کر سکو گی۔ اس خاتون نے شوہر کے سامنے سر جھکا کر کہا میرے سرتاج، تیری غربت کی وجہ سے نہیں جانا چاہتی، بلکہ اس لیے جانا چاہتی ہوں کہ جس شوہر کے پاس اللہ کا توکل۔ ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ اللہ رب العزت اس کا صلہ، اس کا ثواب آپ کو ضرور عطا فرمائے گا، اور اپنے دوستوں سے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کرائیے گا تاکہ وہ لوگ بھی جو ہے دینی معلومات حاصل کر سکیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔